چلیں جی شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 61. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اچھا، یہ سمود کس کی نسل سے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ جو عاد کے بقایا جات تھے، دا ریمننٹس آف عاد. تو عاد کس کی نسل سے تھے؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے. تو یہ سمود کس کی نسل سے ہوں گے؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے obviously، ٹھیک ہے نا. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے سمود تھے. وہ بھی عاد بھی تو سام کی اولاد میں سے تھے، سیمیٹک ریسز جس کو کہتے ہیں. خالص عرب تھے، بہت عظیم الشان با عظمت قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی ان کا دور ختم ہو چکا تھا. اور یہ صالح علیہ السلام جو ہیں، ان کا ذکر قرآن میں تقریباً 9 مقامات پر آتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 انبیاء عرب ہیں، 4 انبیاء عرب ہیں، اور باقی انبیاء تو obviously عرب نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو عرب نہیں تھے. تو جو عرب میں جو انبیاء آئے جن کا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے، جن میں سے تو 4 کا قرآن نے ذکر کیا ہے: ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 4 عرب پروفٹس ہیں، اور باقی پھر کوئی عراق میں آئے، کوئی شام کی طرف، کوئی کہیں اور کوئی کہیں. تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو وہ بیسک تعلیم، توحید کا عقیدہ، فاؤنڈیشن درست کرنا، سب سے اہم کام یہی ہوتا ہے. ایک دفعہ عقیدہ درست ہو جائے تو عمل درست ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ اللہ تعالیٰ نے وہی بات دہرائی ہے. اور حالانکہ جب ہود علیہ السلام آئے اور جب کہ صالح علیہ السلام آئے تو زمانہ کافی گزر چکا تھا بیچ میں، تو دونوں کہیں مل کر تو نہیں بیٹھے ہوں گے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور آپس میں کنسنسس تو نہیں کیا ہوگا کہ اچھا ہم یہ کہیں گے. جا کر الگ الگ آئے تو دونوں کو ایگزیکٹلی ایک بات کس نے بتائی؟ کوئی ریمننٹس بھی نہیں تھے جو بتاتے، اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو یہ وحی کی طرف سے یہ عقیدہ جو ہے یہ بیان کیا گیا، اور رسول عقیدہ بیان کرتے تھے اور آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ان کا نہیں تھا. ایک حقیقت ہے جو کہ زمانی جغرافیائی فصل کے ساتھ بیان کی گئی، تو اس کو سچ مانو، جھوٹ کا تو احتمال ہو ہی نہیں سکتا. تو جو بات کہی سچی بات کہی کہ بھئی کوئی تمہارا معبود اللہ کے سوا نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے احسانات بھی بتائے. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو اس نے بسایا. احسانات سے کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. تمہیں زمین سے اٹھایا، انشأکم من الارض، ان کی پیدائش یاد دلائی جا رہی ہے کہ مٹی سے تو بنے ہو. تو عاجزی کا سبق بھی دیا کہ تم کو تو عقل زیب نہیں دیتی، اللہ نے تم کو بنایا، اللہ سے ٹکر مت لینا. بنایا اور پھر واستعمرکم فیہا، خوب تم کو آباد کیا، خوب بسایا. عمرہ کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا. عمر اسی لیے کہتے ہیں کہ روح جسم کو آباد کر کے رکھتی ہے. عمرہ کو عمرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے والوں کی وجہ سے بیت اللہ پورے سال آباد رہتا ہے، ورنہ تو خالی حج کے موقع پہ لوگ جاتے عبادت کرنے کے لیے. تو خوب آباد کیا، سین تا بھی ایڈ ہو گیا، خوب بسے تم. پہاڑ تراشتے ہو، زراعت کھیتی باڑی کے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے ہیں، چشمے ہیں، تعداد میں بھی بہت ہو. اب تک جو شرک اور کفر کرتے رہے چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، عقیدہ رویہ درست کر لو. واستغفروہ ثم توبوا الیہ، تم استغفار کرو، اپنے پچھلے گناہوں کو ریئلائز کرو، اور یاد رکھیں استغفار کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 عاجزی، نمبر 1. نمبر 2 علم، ایکولی امپورٹنٹ. اور نمبر 3 ول ٹو چینج. علم بتاتا ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہوا تھا، پتہ ہی جب نہیں تو استغفار کیسے کریں گے. اور پتہ چل بھی گیا کہ غلط کر رہے تھے تو اکڑ نہیں جھکنے دیتی، کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں.
اور بعض دفعہ اکڑ بھی نہیں ہوتی اور بعض دفعہ علم بھی ہوتا ہے، لیکن کاہلی اتنی ہے، عادی اتنے ہو گئے ہیں گناہوں کی قید میں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اتنے مانوس سیئات سے ہو گئے کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. تو اتنی گناہوں کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، وہ گناہ ایسا کمفرٹ زون بن چکے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کوئی چینج لانا نہیں چاہتے، ول پاور ہوتا نہیں ان کے اندر، بیمار کمزور شخصیتیں ہوتی ہیں. تو استغفار تو کرتے رہتے ہیں، توبو الیہ نہیں ہوتا. پھر استغفار تو بہت ہی لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے ہمیں. تو جو استغفار کریں اور نہ بدلیں، اس کا مطلب ہے it's a sick personality, it's a weak personality. تو کہا کہ بس رو دھو کے بیٹھے ہی نہیں رہنا، تبدیلی بھی لانی ہے. گناہوں کو چھوڑو، نیکیوں کو کمفرٹ زون بناؤ. یہ جہاد ہے. توبہ کے ساتھ کیا ہے؟ جہاد ہے اور ہجرت ہے اور علم کا سفر کنٹینیو کرنا ہے. تو اس سے بگ اسٹرگل بھائی، آسان کام نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. تبدیلی ہے دراصل، چینج لاؤ. چینج، نظام بدلو اپنا. جو ظالمانہ نظام تھے ان کو بدلو، جو ظالمانہ روایات، انجسٹ چیزیں تھیں معاشرے کے اندر ان کو بدلو. تو ایسا ہیوج چینج، تبدیلی لے کر آنی ہے اجتماعی لیول کے اوپر. ثم توبوا الیہ، پھر تم رجوع کرو اللہ کی طرف، وہ مدد کرے گا تمہاری. گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا سارا معاملہ تمہارا. اور جو تم کو یہ تصور دے دیا گیا ہے تمہاری ریلیجس اتھارٹیز کی طرف سے کہ تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ تمہاری سنتا نہیں ہے، تم کو واسطے وسیلے بنانے ہیں، اللہ کہیں بہت دور ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، انڈیفرنٹ ہے، نہیں. کہا ان ربی، یقیناً میرا رب قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے. اور ربی کہہ کر پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ میرا رب قریب ہے بالکل اور مجیب بھی ہے. تو کہیں واسطوں حوالوں سے نہیں پہنچنا. اور استغفار تم کرو گے، ندامت پچھتاوا پیدا ہوگا، اللہ فوراً رسپونڈ کرے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تمہارے دل کے اندر بھی خیال آئے گا، اللہ علیم بذات صدور ہے. زبان سے کچھ بھی نہیں کہو گے، صرف آنکھ سے آنسو بھی ٹپکے گا، اللہ کو پتہ ہے. پچھتاوا آنا چاہیے، اور یہ پچھتاوا خود کتنا بڑا کیتھارسس ہے. آنیسٹلی یہ اقرار کر لینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ کہہ دینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھ کو معاف کر دے. جیسے نہا کر انسان فریش ہو جاتا ہے نا، ایسے استغفار کر کے انسان تازہ ہو جاتا ہے. ورنہ وہی والی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دروازہ نہ کھولا ہوتا بخشش کا، ہم تو گلٹ کے وجہ سے مر چکے ہوتے، ہم تو بالکل پیرالائز ہو گئے ہوتے. ہم بس اپنے کرسیوں کے اوپر جو ہے نا، ہم یہ ایسے سمٹے ہوئے اور سہمے ہوئے بیٹھے رہتے کہ بس اب پھر غلطی دوبارہ مجھ سے ہو جائے گی، نہیں اب میں یہ بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی ہوں، آلریڈی بہت غلطیاں ہو چکی ہیں. تو نیک لوگ تو دنیا چھوڑ کر بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ نے ہم کو انکریج کیا کہ کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو گئی، معاف اللہ کرے گا، تم آگے چلو. تو اب اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا، ایک ہی غلطی بار بار مت دہرانا، اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتے رہو کہ اللہ میری رہنمائی فرمائے. تو اتنی پیاری دعوت دی انہوں نے صالح علیہ السلام نے. قوم کہاں سننے والی تھی. قالو، بولے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ بڑی توقعات وابستہ تھیں، بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں ہماری تم سے. مرجون سے یہ جو لفظ ایک آیا ہے، کنت فینا مرجون، اس سے پتہ چلا کہ صالح علیہ السلام کی کیا شخصیت تھی، کیا ان کا کردار تھا اور معاشرے میں کیا مقام تھا. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کو سلیکٹ کیا، بیسٹ آف دا بیسٹ کو اللہ نے سلیکٹ کیا، شکل کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، حتیٰ کہ آواز کے لحاظ سے. اس لیے کہ تبلیغ کا کام تو سارا آواز کا کام ہے. اور یہ حدیث آتی ہے کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جو اچھی شکل اور اچھی آواز والا نہیں تھا، اور مقام بھی تھا ان کا، وہ ایلیٹس میں سے ہوا کرتے تھے عام طور پہ جو رسول آتے تھے. تو یہ ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں. بہت دلکش، بہت پرکشش، بڑی سالڈ شخصیت تھی صالح علیہ السلام کی، اور باقی انبیاء کی بھی ایسی ہی تھی، سب کی. قوم کو خیال تھا کہ یہ جو صالح ہیں، جو ہمارا اتنا برائٹ بوائے ہے، ہم کہتے ہیں نا اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ، آج ہم یہ کہیں گے. مرجون قبل ھذا کیا تھا؟ مرجون کہ تم تو اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ تھے،
تم دا بیسٹ انسٹیٹیوشن سے، وہ آپ بیسٹ انسٹیٹیوشن کو فل ان دا بلینک آپ خود کر لیں کہ تم تو اتنے برائٹ تھے ہمارے ہاں، ایسے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ سے تم پڑھ کے نکلے ہوئے تھے. یعنی آج کے دور میں ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں. قبل ہذا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ تم نے یہ توحید کی جو رٹ لگانی شروع کر دی، یہ تم جو اللہ اللہ کرنے لگ گئے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو تباہ ہونے والے معاشرے ہوتے ہیں ان میں جو برائٹ لوگ ہوتے ہیں، جو رول ماڈلز ہوتے ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دے آر رول ماڈلز، دے آر کنسیڈرڈ برائٹ، اور وہ ہوتے بھی ہیں لیکن اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کمبینیشن ہے بھائی، برائٹ بھی ہو اور اللہ اللہ بھی کرتے ہو تم. اللہ اللہ کرنے والے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لڑکا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹراؤزر یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے اس نے، کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی صاحب. کہتے ہیں بیچارہ بڑا نیک ہے، بیچارہ. کہتے ہیں ہے یہ بیچاری بڑی نیک ہے. نیک ہونا لگتا ہے کوئی دیوانے پن کی علامت ہے، جیسے کہ کوئی ڈیفیکٹ ہے کیریکٹر کا، کوئی کمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہے بیچاری شرماتی بہت ہے، تو لگتا ہے کہ شرم اور حیا کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا کیریکٹر کا جیسے. تو یہ دو چیزیں ہم ساتھ نہیں دیکھتے کہ اگر بہت برائٹ ہے تو اللہ سے دور ہوگا، اور اگر اللہ سے قریب ہوگا تو دنیا میں زیرو ہوگا، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. اس نے کہا یہ اس سے پہلے بڑی امیدیں تمہارے ساتھ وابستہ تھیں، اب تم نے تو بڑا ڈس اپوائنٹ کر دیا ہم کو. اور کیا امیدیں وابستہ ہوں گی قوم کی ان کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ، کہ بھئی آباء و اجداد کے طریقوں کو پروموٹ کریں گے اور دنیا کی ترقی میں نئی سوچ، نئی آئیڈیاز لے کر آئیں گے، ہماری معیشت کو ترقی دیں گے، کوئی فائنانس سیکٹری بنیں گے، کوئی فائنانس منسٹر بنیں گے، کوئی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے قوم کی فضیلت، قوم اور خاندان کو ڈومیننٹ کریں گے. عقل مندی سے، چونکہ عقل مند تو بہت تھے، پتا تھا قوم کو، تو عقل مندی سے جھوٹ بولیں گے، چالاکی سے لوگوں کو، غریبوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، اپنا سٹیٹس استعمال کریں گے، سیاہ کو سفید کریں گے، اپنی پوزیشن استعمال کریں گے، خاندان والوں کو نوکریاں دلوائیں گے فار ایگزامپل. مگر یہ کیا، ساری صلاحیتیں بیکار چیز میں لگا دی تم نے، اللہ اللہ کرنے لگ گئے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم منع کرتے ہو ہم کو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ تو کیوں خاندان کو اپہیول میں ڈال رہے ہو، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو ہمارے جمایا خاندانی نظام؟ اور یہ لوگوں کی اتنی سٹرینج قسم کی لائلٹی خاندان کے ساتھ ہوتی ہے. کہتے ہیں خاندان میں ہلچل نہیں مچنی چاہیے بھائی، یہ ٹرپیکل ٹرائبل مینٹیلٹی ہے. آپ کو شعر بھی سنایا تھا عرب کے شاعر کا، اس نے کہا تھا میں تو قبیلہ غزیہ کا فرد ہوں. غزیہ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے میں سیدھے راستے پہ چلوں گا، غزیہ گمراہ ہوں گے میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو یہ جو ہم کو خوف ہوتا ہے نا کہ ہم آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، ہم کو خاندان والے نہیں پوچھیں گے، ہم کو بلانا چھوڑ دیں گے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. حالانکہ آئی ایم شیور ان کے اندر بھی بہت سے لوگ موجود ہوں گے کہ جو بالکل یقین نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ جو عبادت بتوں کی جا رہی ہے یہ کوئی صحیح عقیدہ ہے. لیکن وہ جو پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر، وہ بہت کم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. اور یہ رسول کام کیا کرتے تھے، جو سوشل نارمز ہوتے تھے اس کے اگینسٹ جا کے وہ بات کرتے تھے. تو کہا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کریں ہم یہ کام. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو جس طریقے کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، اور اس نے ہم کو تو بے چین کر کے رکھ دیا. تو یہ پتہ چلا کہ صالح علیہ السلام کی دعوت نے، ان کی آئیڈیالوجی نے ان کے دلوں میں، ان کی مجلسوں میں ہلچل مچا دی تھی. ایک گوسپ شروع ہو گیا تھا ہر طرف، ہر چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں. اور آج بھی یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دین پر چلنا شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. وہی ڈسکشن کا موضوع بن جاتا ہے نا. وہ شخص خاندان کے اندر کہتے ہیں دیکھا انہوں نے کیا کر لیا، دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں، دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ان کے ہاں بھی سارا مسئلہ شروع ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ ان کے ہاں ہلچل شروع ہو گئی، ڈسکشنز ہونے لگ گئے.
تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا قال یا قوم، کہا کہ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر بھی کبھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا، اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھ کو اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ تو ان کا شک دور کرنے کے لیے صالح علیہ السلام نے پورے یقین کا مظاہرہ کیا کہ میں کھلے ذہن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بات بالکل واضح ہے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہر بے چینی اور ہر شک دور ہو جاتا ہے۔ باپ دادا کی فکر چھوڑو، اللہ کی فکر کرو۔ اگر میں تمہاری ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کی فکر میں پڑ جاؤں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اور یہ ماں باپ پھر بچوں سے کہتے ہیں، جو بچے ریلیجس ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بڑی ایکسپیکٹیشن تھی تم سے کہ تم باپ کا کاروبار سنبھالو گے۔ بیٹا کہتا ہے آگے سے کہ نہیں ابو، آپ کی فیکٹریز میں تو انٹرسٹ ہے، آپ کی فیکٹریز جو لگی ہیں آپ نے تو رشوت دی ہے، میں نہیں کرتا یہ کام۔ تو ایکسپیکٹیشن تو پوری نہیں ہوئی نا ماں باپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزاد کر دیا ہے کہ والدین کی ہر صحیح غلط ایکسپیکٹیشن پر پوری اتریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بھڑ چال چلتے رہیں۔ اگر چیز غلط لگتی ہے چھوڑیں اس کو۔ اگر پتہ ہے بیٹی کو کہ جہیز انتہائی ایکسپلائٹیٹیو ہے، ہوتی رہے خاندان کی رسم صدیوں سے، وہ کہے کہ میں نہیں لوں گی جہیز، قصہ ختم، تو کیا ڈرائیں گے اس کو؟ شادی نہیں ہوگی تمہاری، یہ کہیں گے نا۔ اور شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تانے ملیں گے تم کو، تو دیکھا جائے گا۔ اللہ نے لکھا ہے تو ہو جائے گا، نہیں لکھی تو ویسے بھی نہیں ہوگی۔ کروڑوں کا جہیز رکھا رہ جاتا ہے، نہیں شادیاں ہوتی۔ کروڑوں کا جہیز لے کر جاتے ہیں تب بھی تانے سنتی ہیں۔ گھٹیا لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ اگر سسرال کم ظرف ہے، اگر مرد کے اندر مردانگی نہیں ہے تو بیوی کو تانے دے گا کہ تو اپنے باپ سے کیوں نہیں لے کر آئی۔ اگر غیرت ہے اس کے اندر، مردانگی ہے، تو وہ شکر ادا کرے گا کہ میں نے احسان نہیں لیا تمہارے ابو کا، میں خود کوٹ خرید سکتا ہوں، میں خود بستر خرید سکتا ہوں تمہارے لیے۔ بے غیرت ہے تو کہے گا ٹھیک ہے اپنے باپ سے لے کر آؤ جا کر۔ تو لہٰذا ان رسموں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ یوتھ کے اندر یہ کریج ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ صالح علیہ السلام ینگ تھے، یہ کوئی 80 سال کے نہیں تھے۔ 80 سال کے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں؟ تو یوتھ تھے، اور یوتھ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، یوتھ کے اندر توانائی ہوتی ہے، اور یوتھ کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹس نہیں ہوتے۔ وہ حق کو زیادہ جلدی پہچانتے ہیں اور زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو یوتھ کو سمم بکمن عمیون ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے آج کے دور میں۔ دے شوڈ تھنک، دے شوڈ ایکٹ۔ اور بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے والدین کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ کوشش تو کریں، لکیر کے فقیر بن کر نہ رہیں۔ تو کہا کہ اگر میں تمہاری توقعات کی فکر کرنے لگوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ توحید چھوڑ دوں، شرک شروع کر دوں جسٹ بیکاز یو ایکسپیکٹ می ٹو ڈو سو، کہ میں شرک کروں گا، تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے مجھ سے کہ میں شرک کروں گا، تو میں تو نہیں کروں گا۔ تو پیغام ان کا یہ تھا کہ جس طرح باپ دادا کی اندھی تقلید مجھ کو نقصان پہنچائے گی، تو اے قوم، باپ دادا کی اندھی تقلید تم کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ باپ دادا نہیں بچائیں گے تم کو، باپ دادا کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات درست نہیں ہوتی۔ وَيَا قَوْمْ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس کو اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی اونٹنی نشانی ہے تمہارے لیے۔ کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ پہاڑ سے نکلی، بغیر پہاڑ کے نکلی، قوم نے مانگی، نہیں مانگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں کوئی ذکر نہیں آتا ان چیزوں کا، بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ غیر معمولی تھی، لوگ سہم گئے تھے اس کو دیکھ کر۔ اونٹنی کا روپ تھا۔ تو آپ دیکھیں، جب ایک جانور اللہ کے نام پر اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا روب ہوتا ہے، تو کیا ایک انسان کا نہیں ہوگا؟
اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے نام سے اٹیچ کر لیں گے، ہمارا روب کیا نہیں ہوگا؟ ہوگا، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، زبان سے اقرار کریں نہ کریں، دل میں مانیں گے، دل میں عظمت ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ تعصب اور ضد یا عادت ان کو بدلنے نہ دے اور اقرار نہ کرنے دے، لیکن دل اگر ذرا بھی دل میں زندگی ہے تو دل گواہی دے گا کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی عزت کرنی چاہیے اور یہ قابل عزت ہے۔ تو یہ وہ اونٹنی تھی، تو کہا گیا اس کو تم بس چھوڑ دینا، اس کو ہاتھ مت لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اتنا روب پڑا تھا اس اونٹنی کا قوم کے اوپر، اور معمولی قوم تھی نہیں، سمود تھے آفٹر آل۔ کیا آج کل کے امریکنز ہوں گے جو زمانے کے سمود تھے؟ اتنی زبردست قوم تھی، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کلچر میں، سویلائزیشن میں، آرگنائزیشن میں، ہر چیز میں عروج پر تھے۔ تو کچھ دن تو انہوں نے چھوڑے رکھا اس کو، لیکن پھر بغاوت کری اور کہا کہ دیکھو اس کو تم کسی برائی سے چھونا مت ورنہ کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ ایک عذاب آ جائے گا جو بالکل ہی قریب ہوگا۔ اب دیکھیں، یا تو وہ اللہ کی عبادت کر لیتے، قریب و مجیب، یا تو اللہ کو قریب کر لیتے، جو اللہ کو دور کرے گا پھر عذاب قریب کرے گا وہ اپنے۔ تو نہیں مانی بات انہوں نے، فَأَخَرُوهَا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فقال، تو کہا پھر صالح علیہ السلام نے قوم سے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، چلو اب تم عیش مزے کر لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تو اللہ کا عذاب ہے اور اذیتیں ہیں۔ کتنے بد نصیب تھے، دیکھیں قوم کے لوگ کتنے ضدی، کتنے ہٹ دھرم، کتنے متکبر تھے کہ ان 3 دنوں کی مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ 3 صدیاں بھی اگر مشکلات اٹھانی پڑتی اور اس کے بعد ہمیشہ کی عافیت اور راحت ملتی تو برا سودا نہیں تھا، نفع تھا، لیکن 3 دن انہوں نے آرام کے گزارنے پسند کیے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہم عیش کرتے رہیں گے، اور سوچا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ ان کا کہ پکا وعدہ ہے، غیر مکذوب، مفعول کے وزن پر مکذوب ہے، یہ جھٹلایا نہیں جائے گا، ہو کے رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی شخصیت کھڑی ہوئی تھی اس دعوے کے پیچھے، ان کو پتا تھا صالح علیہ السلام کس سٹیٹس کے انسان ہیں، لیکن ضد دیکھیں انسان کو کیسا ہٹ دھرم بنا دیتی ہے، آپ یہ دیکھیں ذرا، نہیں بات مانی۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ آخر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ تو قریب و مجیب کے بجائے القوی العزیز کی شانوں کا مزہ چکھ لیا، اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ اس کے عذاب سے قریب ہونے کی جرت کری، اللہ کو آئی ڈیر یو کیا، اللہ سے مقابلہ کیا، اللہ کی مغفرت کو پکارنے کے بجائے اللہ کی سزا کو پکارا اپنی حرکتوں سے۔ تو صرف پھر صالح اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا علیہ السلام، القوی العزیز نے بچا لیا چند لوگوں کو، کسی کا محتاج نہیں کیا ان کو، خود بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ بچاتا ہے دین والوں کو جب اللہ چاہتا ہے، اور رسولوں کو تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ رسولوں کو کبھی بھی ان کی قوم ہلاک نہیں کر سکی، نیور۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، آگاہ ہو جاؤ، دور پھینک دیے گئے سمود۔ عذاب اور انجام دونوں اللہ نے بتا دیا۔ زور کی چیخ تھی، اوندھے پڑے رہ گئے، اور اللہ نے ان کو دور پھینک دیا۔ کس چیز سے دور پھینک دیا؟ جنت سے، رحمت سے، مغفرت سے،
اپنی محبت سے ہر چیز سے اٹھا کر پرے پھینک دیا. اس سے بڑھ کر اب بتائیں اور لعنت کیا ہو سکتی ہے، اور بدقسمتی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے. چلیں جی، کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ 3 دن ان کو ملے تھے. تمتعوا فی دارکم جاثمین، کہ تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو. اس میں بھی رجوع کر لیتے نا. قوم یونس کا پڑھا تھا نا ہم نے، انہوں نے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے نہیں کیا. حیرت ہوتی ہے نا ہمیں سن کے کہ ایسی بھی قومیں تھیں. تو حیرت کی کیا بات ہے، تجربہ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ ہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو جب کوئی ہدایت کے نام پر بات کرے نا، سننا کم از کم چاہیے غور سے کہ کیا رہا ہے. گردن جھکا کے سن لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کی توفیق بھی دے.